پیپلز پارٹی حکومت سے اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوری جماعت ہے صحیح معنوں میں، وہ آخر اس طرح کا اقدام اٹھانے پر مجبور کیوں ہوئی۔ میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف تجزیہ کار کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں آخر پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام جی، سب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ شاہ جی، آج کل یہ جہاں تک تحریک انصاف کی اور حکومت کی یہ سارے رولے کی خبریں چل رہی ہیں، ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں، بڑے رہنما جو ہیں، وہ یہ یہاں تک ذہن سازی کر چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں، وقت قریب میں، یعنی کہ اگر انہیں حکومت سے اپنی راہیں جدا کرنی پڑی تو وہ کر لیں گے، ایسا ممکن ہے؟ سر بالکل، یہ کچھ عرصہ پہلے تک شاید یہ ممکن ناممکنات میں سے تھا، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ممکن ہے۔ اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ جو مثلا گورنمنٹ سائیڈ ہے، آپ سمجھے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے نا مثلا وجہ جو ہے وہ اس سائڈ سے ہے۔ اس کی جیسا وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ ملٹی لینگوسٹک جو ہے یا ملٹی ایتھنک صوبہ نہیں ہے۔ لے دے کے سرائکی ہے نا ایک، ٹھیک ہے، تو وہ سرائکی بھی از اے کائنڈ آف پنجابی، پنجابی کی قسم ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن سندھ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، سندھ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بے شمار، کراچی کے اندر ہی مقصد میں یقین کریں ہر قومیت کے لوگ، ہاں جی، میری جو کراچی کے اندر بلڈنگ جہاں میری رہائش تھی، وہاں پہ ایک بلڈنگ کے اندر 16 گھر تھے اور ان کے اندر 8 قومیتیں تھیں۔ پنجابی نہیں مقصد ہے، میمن بھی تھے، بوری بھی تھے، کرسچن بھی تھے، حتیٰ کہ ایک فیملی جو ہماری فرسٹ فلور کے اوپر رہتی تھی سر، وہ یہودی سے مسلم کنورٹ ہوئی۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے جی، اور اردو اسپیکر بھی تھے، پنجابی تو ہم تھے ہی تھے، تو بوری بھی تھے۔ تو یہ مقصد وہاں پہ یہ سارا سسٹم ہے۔ اب وہاں پہ سر نئے صوبے جو ہے نا، وہ سندھ کی تقسیم کو کسی طور کے اوپر جو انٹیریئر سندھ ہے، اچھا، اختلاف یعنی کہ اس بات پہ اختلاف ہے سب سے زیادہ اسی بات کے اوپر اختلاف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبے جو ہے، اور پھر میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ جناب صرف ایک صوبے سے قرارداد پاس ہوئی ہے، وہ ہے پنجاب، کہ یہاں سے دوسرا صوبہ بنے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پھر آپ امپلیمنٹ کر دیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے چوہدری صاحب کہ سندھ اسمبلی سے تو کسی صورت جو ہے نا، یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ وہاں کی اسمبلی جو ہے وہ 2/3 سے قرارداد پاس کرے کہ جناب وہ صوبہ بننا چاہیے، تو تب بنے۔ اب سندھ اسمبلی سے تو یہ ہو نہیں سکتی، تو یہ اب پرابلم آ رہی ہے۔ اب یہ تحریک انصاف سے پیار محبت کی پینگیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس جو آئینی امینڈمنٹ ہے وہ دے کسی طریقے سے جو ہے نا سندھ اسمبلی کے اندر سے بغیر امینڈمنٹ کے، یعنی فیڈرل کے اندر یا آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کر دیں، یا کوئی اس طرح راہ نکال لیں کہ نئے صوبے بن جائے۔ اچھا، میرے خیال سے دیکھیں ایک چیز، پاکستان بھی نہیں تو شاہ جی دیکھیں، یہ ساری باتیں اگر اس طرح ہے، اس طرح کے اختلافات ہیں، تو کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ایوان صدر پھر چھوڑ دیں گے؟ سر بالکل، وہ ایوان صدر چھوڑنے کے لیے بالکل ذہنی طور پہ اوپر تیار ہیں، وہ ریزائن کر دیں گے ایوان صدر سے، یعنی کہ اس لیول پہ جو ہے وہ، جی بالکل۔ اور اگر مقصد یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اگر فرض کریں مقصد جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی بلاول بھٹو زرداری اگر جیل یا کسی صورت، تو وہ بھی جیل جانے کے لیے ذہنی طور کے اوپر تیار ہے۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس بنے، کیونکہ وہ ایسا ان کے پاس سرکاری ہوتا تو سوائے وزیر خارجہ کا کوئی رہا نہیں ہے، تو وہ، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ تیار ہیں ذہنی طور پہ جیل میں جانے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صدر زرداری صاحب عہدہ چھوڑ دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے عہدہ چھوڑنے کے بعد صدر کون بنتا ہے قائم مقام؟ چیئرمین سینٹ۔ چیئرمین سینٹ، تو چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے یوسف رضا گیلانی، وہ پارلیمانی عہدہ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ چھوڑیں گے۔ اچھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے۔ پھر ان کے 2 گورنر بھی چھوڑیں گے ساتھ، شاید وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن اب یہاں اصل بات جو ہے سر، تحریک کیا کہتے ہیں گورنمنٹ پھر الیکشن کرائے گی صدارت کے لیے، تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چھوڑ کے کیا تحریک انصاف نئے صدر کے اوپر کنسنسس ہو پائے گا نواز لیگ اور تحریک انصاف کے اندر؟ بہت مشکل عمر ہے، مشکل ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو سر کوئی ایسی چیز نئے صدر کے لیے میرا خیال ہے پھر وہ قائم مقام چلتا رہے گا، حالانکہ کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہوگی کہ نیا صدر لائیں، جی بالکل، تو کیسے لائیں گے؟
اچھا شاہ جی، یہ جو غلط فہمی ہے یہ کیا صرف یہ صوبے بنانے پہ ہی ہیں یا کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی وجہ بنی ہوئی ہے؟ سر کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ اس نے جلدی کے اوپر تیل پھینکا. اچھا، کیونکہ یہ ایک صوبوں کا ایشو تو تھا ہی تھا پہلے ہی، یعنی کہ اس پہ کشمکش تھی. ہاں، لیکن پھر کشمیر ایشو ہوا. کشمیر ایشو کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا کہ چودھری یاسین تھے، وہ اپنے آبائی حلقے سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بیٹے جو ہیں سردار عتیق، انہیں ان کے ذاتی حلقے پہلی دفعہ آ رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو بہرحال مقصد پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ کشمیر سے جو ہے وہ جیتے گی، لیکن وہاں سے نہیں وہ جیت پائی. اور پہلے 2 مرحلوں کے اوپر یا تیسرا تو وعدہ ہوا ہے، ابھی 4 سیٹیں ہوئی ہیں، یعنی 7 سیٹیں باقی ہیں راولا کوٹ والے میں. تو انہیں 24 سیٹیں مل گئی تھی. اب میرا خیال میں وہ 32 سیٹیں ہو گئی ہیں شاید. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں 32 نہیں، شاید میرا ایگزیکٹ ابھی میری تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے. تو نواز لیگ کی تو وہ کمفرٹیبل ہے، وہ سادہ اکثریت تو انہیں حاصل ہو گئی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ انہیں مقصد زبردستی ہروایا گیا ہے، تو یہ سارا الیکشن میں نہیں تھا، تو وہ جلدی کے اوپر تیل کا کام کیا ہے. اچھا، تو یہ لیکن اگر الیکشن فرض کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی، اس کے باوجود وہ صوبوں کے اوپر ایگری نہیں ہو جاتا. اچھا، کیونکہ صوبوں کے اوپر وہ اگر ایگری ہو جائے چوہدری صاحب، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جنرل ضیاء کے دور کے اندر وہاں پہ پورا ایک دھاڑیل کلچر، ڈاکو کلچر متعارف کرایا گیا، اور وہاں پہ جو قوم پرست تنظیمیں تھیں انہیں بالکل شے دی گئی، اور وہ مقصد میڈیا کے اوپر چھائی گئی. اچھا، اور میڈیا کے اوپر اتنا تھا جناب کہ ہو جناب جی اے سندھ. نہیں شاہ جی، نئے صوبے بنانے جس طرح کا جی اے سندھ یہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ 88 کا جب الیکشن ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پوری جو قوم پرستی تھے انہیں، جو بعض اینٹی پاکستان بھی تھی سر، انہیں وائٹ واش کر دیا. اچھا شاہ جی، نئے صوبوں کا کیا برا امپیکٹ ہے پیپلز پارٹی پر، جو پیپلز پارٹی اس پر ایگری نہیں کرے گی آپ کے خیال؟ سر پیپلز پارٹی کے لیے برا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو ابھی انٹیریئر سندھ ہے، وہ نیشنل جماعت ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے قومی سیاست کی ہے. سر بالکل نیشنل جماعت ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر، کراچی کے اندر تو باقی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ اس کا میئر آیا ہے. تو فیوچر کے اندر اگر یہاں سے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو سر مطلب بڑی آسانی سے پیپلز پارٹی کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے. اچھا، تو کراچی اگر ہٹ جاتا ہے تو کراچی سے تو گئی اس کی حکمرانی. 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بڑا شہر ہے حیدرآباد ہے، تو وہاں سے بھی اس کی حکمرانی گئی. تو اب وہ باقی جو ہے وہ اس کی مقصد پھر آپ میرپور سکھر اور کو بنا کے، تو سر وہ کہاں کی رہے گی؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے، اگر کراچی حیدرآباد کو نکال دیا جائے تو ایک بڑا جو ریونیو والا حصہ ہے، جو چیزیں ریونیو والا وہ چلا جائے گا. اور پھر سیکنڈلی سر وہ وہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ ایک کثیر الزبانی کہہ لیں، ملٹی لینگوسٹک کہہ لیں، ملٹی ایتھنک کہہ لیں، وہ ایک صوبہ ہے کراچی بھی اور حیدرآباد بھی اور دیگر بھی. تو وہاں پہ سر ایک دوسرے کے سر بڑی کشمکش ہے، وہاں پہ بڑی حساس معاملہ ہے انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے نا، کہ اگر آپ صوبے بنائیں گے تو وہاں کی جو قوم پرست تنظیمیں ہیں سر وہی جو ہے نا وہ اٹھ کھڑی ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. اگر پیپلز پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ دیا تو وہ سمجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے ایک قسم کا مقصد ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اچھا شاہ جی، مستقبل میں کئی ایک آئینی عہدے جو ہیں نا وہ بھی پر ہونے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی مثال کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر ہے، نیب کا چیئرمین ہے. اور اب آپ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ آپ آیا کہ اگر یہ رائٹ ٹائم رائٹ وے ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف کے اندر آ جائے. جی، جس طرح 2008 کے الیکشن کے بعد صرف 8 ماہ مسلم لیگ نواز رہی تھی تو وہ حزب اختلاف میں آ گئی تھی، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، تو دشمنی تو پیدا نہیں ہوئی تھی نا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں آتی ہے تو سر ظاہر ہے کہ ان کے عہدوں کے اوپر، اور سب سے بڑی بات چوہدری صاحب کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ثانی ہے ان کے اوپر جو مشاورت ہونی ہے حزب اختلاف سے ہی ہوگی نا، اپوزیشن لیڈر سے. تو اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آتی تو جس طرح ابھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے 88ویں ترمیم کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ، تو سر جی اس وقت بھی اگر تحریک انصاف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور پایا نا نواز لیگ اور ان کا آ گیا تو پیپلز پارٹی بہت بڑی لوزر ہو جائے گی سر. اچھا،
دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا تو کچھ اسٹیک ہی نہیں رہے گا، اسٹیک ہی نہیں رہے گا بیچ میں. ٹھیک ہے. جس طرح ابھی آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ابھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جی، تو زرداری صاحب نے وہ اسمبلی کافی دنوں تک روکی رکھی تھی. ہاں بالکل. لیکن پھر ظاہر ہے انہوں نے سائن کر دیے. تو اس کے اندر وہ بھائیان کہیں گے یوں نہیں چونکہ چنانچہ تو بھائیان کیئر ٹیکر گورنمنٹیں بھی ہوئی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور سوری نواز لیگ اور تحریک انصاف کی مرضی کی آ گئی تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا رہے گا. اچھا ہاں تو یہ اگر قاعدے اپوزیشن میں آتی ہے، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتی ہے تو سر یہ رائٹ ٹائم ہوگا اور رائٹ وے ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ نہیں کہ نیگیٹو سیاست کرے لیکن یہ کہ پازیٹیو سیاست کے ساتھ نظام کو وہ نہیں کرے. اچھا شاہ جی مختصر سا ایک اور جواب دیتے جائیے. کیا پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی ہے تو کیا وہ نظام کو گرنے سے بچائے گی یا گرنے دے گی؟ میرا خیال ہے نظام کو چلنے دے گی سر. اچھا نظام کو چلنے دے گی اور نظام کو نہیں گرنے دے گی. جی ناظرین یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں جو آثار ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں کسی وقت بھی اپنی راہیں جدا کر سکتی ہے حکومت سے، ایسا ممکن ہے. دیکھتے ہیں برحال کہ سیاست جو ہے وہ کس رخ جاتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.